بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ سورۃ ملک، آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے اور ہم اس پہ تدبر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ ملک سے میں نے جو سیکھا ہے کہ ہمارا مالک خالق بس اللہ پاک ہی ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ ہم نے اس کا وہی کہا ماننا ہے جس کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ دنیا کی آزمائشی بس وقتی ہے، یہ سب کچھ چند وقت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ بوجھ ڈالا تاکہ ہم اس کی مصلحت کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم اپنی عقل کا استعمال کر سکیں، تاکہ ہم اس رب کو پہچان سکیں۔ مستقبل کی فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا مالک اللہ پاک ہے، اس کے ہاتھ میں ہی سارا کنٹرول ہے اور جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہاں، ہم نے دعا کا دامن نہیں چھوڑنا۔ سورۃ ملک ہمیں سکھاتی ہے کہ مجھے اللہ سے ہی ڈرنا ہے کیونکہ وہی ذات القہار بھی ہے اور وہ جب چاہے ہم پر اپنا غصہ دکھا دے۔ ہم نے لوگوں سے نہیں ڈرنا، ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہائے اگر میں نے اس انسان کو خوش نہ کیا تو میرا کیا بنے گا۔ یعنی جہاں ہم نے اللہ کا خوف دل میں رکھنا تھا وہاں ہم لوگوں کا خوف رکھیں گے تو کیسے چلے گا۔ ڈرنا ہے تو اللہ کی ذات واحد سے ڈرو، کسی انسان سے نہیں، کیونکہ ہم رزق دینے والا اللہ ہے اور رزق سے محروم رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ سورۃ ملک ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم نے خود کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور کیسے ہوگا؟ اپنی تنہائی کو پاک رکھ کر۔ جی ہاں، اپنی تنہائی کو پاک رکھ کر۔ ہم جس سے اکثر لوگ ایسے ہی ہیں جو اکیلے ہوں تو ضرور کوئی نفس کے ہاتھ مجبور ہو کر گناہ کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ ڈرو اللہ کی ذات سے، وہ ہمیں ہر پل دیکھ رہا ہے، ہماری ایک ایک چال سے باخبر ہے۔ سورۃ ملک ہمیں بتاتی ہے کہ تمام دنیا پر بادشاہت بس میرے اللہ پاک کی ہے۔ کوئی انسان ہو جو دنیا کا بادشاہ ہو یا چاہے ملک کا ہو، وہ تو اپنی رعایا پر منحصر ہوتا ہی ہے۔ ٹیکس ملیں گے تو یہ اس کا خزانہ بڑھے گا، لیکن اللہ پاک کے پاس تو لامحدود خزانے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ انسان ہی اس کا محتاج ہے۔ تو ہم نے اس کے بے شمار خزانوں میں سے ہی اس سے مانگنا ہے، وہ رحمان ہے، جلد مان جاتا ہے۔ آج ہم سورۃ ملک کے بارے میں تدبر کریں گے۔ یہ سورۃ ملک جو ہے وہ مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورۃ ملک ہے۔ سورۃ ملک کی جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ ہے بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ برکت کے معنی کسی چیز میں اللہ کی طرف سے خیر کا ثابت ہونا ہے، یعنی جو کام کیا جائے اس میں توقع سے زیادہ فائدہ ہونے کا نام برکت ہے۔ آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں، آپ کو وہ کام بہت زیادہ چل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے برکت ڈال دی۔ اکثر ہم دعا میں بھی دیتے ہیں کہ اللہ آپ کے کام میں برکت ڈالے، ہمارے کام میں برکت اللہ ہی ڈالتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی برکتوں کی بات ہو رہی ہے۔ انسان دنیا میں سب کچھ اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ بادشاہ تو میں ہوں، میری مرضی چلے گی، میرا حکم چلے گا، کسی کی مجال نہیں جو اس کے فیصلے کے خلاف جا سکے۔ اگر ہم انسان اس بات پر سچے دل سے یقین کر لیں کہ ہماری زندگیوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو ہم ڈپریشر سے نکل آئیں گے۔ ہماری زندگی کی آدھی ٹینشن تو یہ سوچنا ہے ایسا کیوں ہوگا، ویسا کیوں ہوگا، میرے ساتھ ہی کیوں، بلکہ یہ سب سوچنے کی بجائے ہم صرف اتنا سوچ لیں اللہ کا حکم تھا، ویسا چاہتا تھا، ہماری زندگی سکون میں آ جائے گی۔ ہم انسان تو اپنے جسم پر اگنے والے بال کے بھی مالک نہیں۔ کیا ہم دل کا دھڑکنا روک سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ سب تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہی ہمارا دل دھڑکاتا ہے اور جب چاہے گا اسے بند کر دے گا۔ اس کائنات کی تمام مخلوق اللہ کی تابع ہے۔ سورج، چاند اس کے حکم سے نکلتے اور غروب ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں درخت سے گرا ہوا ایک پتا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہل سکتا۔ اللہ کی بادشاہت میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ ہمیں زندگی میں کوئی پرابلم آتی ہے
تو ہم لوگوں کو بتانے لگتے ہیں، ہم چاہتے ہیں لوگ ہمارا احساس کریں، ہماری پرابلم حل کریں، لیکن لوگ احساس نہیں کرتے۔ احساس صرف اللہ کر سکتا ہے۔ لوگوں سے اپنی پریشانی شیئر کرنے سے بہتر ہے اپنے اللہ سے کریں، کیونکہ وہ وہی مسئلے حل کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں پریشانیوں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ہم آزماتا ہے اور اسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی عظمت اور برائی بیان فرمائی ہے کہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کی عظمت اور قدرت کامل ہے۔ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی عظمت، حکمت اور عدل کی وجہ سے کوئی اس سے کچھ پوچھنے والا نہیں۔ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا اور آخرت کا اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کا حکم اور اسی کی تقدیر نافذ ہے۔ اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ وہی غنی کرتا ہے، وہی فقیر کرتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، وہ روک دیتا ہے۔ یہ آیت 3 امور پر دلالت کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق سے زیادہ عظیم ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین، دنیا اور آخرت میں مالک ہے۔ تیسرا یہ کہ بادشاہت اور قدرت اسی کی ہے۔ سورۃ ملک کی دوسری آیت سورۃ بقرہ کی 28 آیت سے ملتی ہے۔ تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی طرف تم لوٹ جاؤ گے۔ اسی طرح سورۃ ملک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سورۃ ملک میں فرمایا ہے، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزما لے، تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، وہ سب پر غالب اور بے حد بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جینے اور مرنے کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بات واضح کر دی، زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، کوئی اور زندگی اور موت نہیں دے سکتا۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے موت حق ہے، ہم سب کو ایک دن مر جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ہم نے دنیا میں آنے کا مقصد پیسہ کمانا بنا لیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے یہاں ہم جو کچھ کما رہے ہیں ساتھ لے کر جائیں گے یہاں، جبکہ یہاں تو ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اختیارات دیے، انسان کو اپنی کتاب رسولوں کے ذریعے زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، صحیح اور غلط بتایا، انسان پر یہ فیصلہ چھوڑ دیا کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا زندگی اور موت بے مقصد نہیں، زندگی امتحان ہے، اور جب موت آتی ہے تو امتحان کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہم امتحان میں اچھی پوزیشن لاتے ہیں تو ہمیں انعام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والوں کے لیے انعام تیار رکھے ہیں، اور وہ انعام جنت ہے۔ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجات بنائے ہیں، جس کے اعمال جتنے زیادہ اچھے ہوں گے ان کو اتنا اچھا درجہ ملے گا۔ ہم دنیا میں لوگوں سے مقابلہ کرتے ہیں، اس کے پاس اتنا مہنگا اور اچھا فون ہے، ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس اتنی مہنگی گاڑی ہے، ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ ہم دنیا کی چیزوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارا مقابلہ تو ایمان والوں سے ہونا چاہیے، ہمیں ان کا ایمان دیکھ کر متاثر ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی نیکیاں بڑھائیں۔ ایک اور بات جو اس آیت میں مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ ہم لوگوں کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ ہم انہیں جانتے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے، امتحان اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، سزا جزا بھی اسی نے دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ مال کے مطابق سزا اور جزا دیتا ہے۔ انسان شکل صورت دیکھتے ہیں، آپ کا مال دیکھتے ہیں، پھر دوستی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کی شکل نہیں دیکھتا، اعمال دیکھتا ہے۔ ہمیں بس امتحان میں کامیاب ہونے کی تیاری کرنی چاہیے، لوگوں کو امپریس کرنے کی نہیں۔ ہم ہر روز گناہ کرتے ہیں، کچھ گناہ ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، کچھ ہماری بری عادات ہوتی ہیں جو گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں۔ ہم وہ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ہم نے گناہ کر دیا، اللہ تعالیٰ تو اتنا سخت ہے ہمیں معاف ہی نہیں کرے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بہت سخت سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔
اس سے معافی مانگی جائے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر گناہ ہو گیا ہے کوئی بات نہیں، اس سے معافی مانگ لے، اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے۔ اتنے گناہ ہم چھپ کر کرتے ہیں اور ہمیں گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، کیونکہ وہ انتظار کرتا ہے میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے گا اور میں اسے فوراً معاف کر دوں گا۔ اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، اس کی بادشاہت ہے، زمین و آسمان پر اسی کا غلبہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، اس سے شدید انتقام لینے والا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بادشاہ وہی ہے، کوئی بھی بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ اتنا زبردست، سب پر پوری طرح غالب ہونے کے باوجود بھی اپنے بندوں کے لیے رحیم اور غفور ہے۔ سورۃ ملک کی تیسری آیت، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں ترجمہ: وہ ذات جس نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی پیشی نہ دیکھو گے، پھر تم نگاہ لٹاؤ، تم کوئی شگاف دیکھتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ذات جس نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان کو دوسرے آسمان کے اوپر بنایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ آسمان پیاز کے چھلکوں کی طرح ملے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان میں کافی فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان بغیر کسی نقص کے بنائے ہیں۔ ابھی آسمان کی طرف دیکھ کر غور کریں، کیسے خوبصورت آسمان اللہ نے بنایا ہے بغیر کسی سہارے کے۔ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، کون ہے جو اسے تھامے ہوئے ہے؟ اس سے اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہتے ہیں تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی پیشی نہ دیکھو گے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ عدم تناسب، بے جوڑ ہونا، ایک چیز کا دوسری چیز سے میل نہ کھانا، کسی چیز انسان کی دسترس سے اتنا دور ہو جانا کہ اس کا حاصل کر لینا اس کے لیے دشوار ہو۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کوئی چیز بے جوڑ نہیں ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہے اور نقص نہیں ہے۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے، ہمارا پورا نظام شمسی پوری طرح پرفیکٹ بنایا ہوا ہے، کہیں سے بھی ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں پھر تم نگاہ لٹاؤ، تمہیں کوئی شگاف دیکھتے ہو۔ لفظ فطور معنی ہے دڑار، شگاف، رخن، پھٹا ہوا ہونا، ٹوٹا پھوٹا ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی عیب یا نقص نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، ہیر پھیر نہیں ہے، کوئی بے ڈھنگا پن اور بے ضابطگی نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نقشے بنائے ہیں، دکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس نے 7 آسمان بنائے ہیں، ترتیب سے بنائے ہیں، ایک کے اوپر ایک۔ جتنی بار بھی اللہ کی تخلیق کی طرف دیکھا جائے اس میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ کی قدرت کی طرف دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کتنا بڑا ہے۔ ایسے اس نے آسمان بنائے، اس پہ ستارے اور سیارے بنائے۔ انسان اتنی ریسرچ کے بعد بھی پوری طرح اللہ کی تخلیق کے بارے میں نہیں جانتا۔ ایسی کتنی چیزیں ہوں گی آسمان میں، سمندر میں، جو انسان نہیں جانتا۔ ہر سیارہ، ستارہ، سورج، چاند اپنی اپنی جگہ کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کر رہا ہے۔ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ سورج رات میں نکل آئے، چاند نکلنے سے منع کر دے۔ ہر چیز اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے، ایک نظام سے چل رہی ہے، اور یہ پرفیکٹ نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے بغیر کسی بے ربطگی کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ ملک میں آیت نمبر 4 میں اپنی تخلیق کامل اور مضبوط اور خوبصورت کے بارے میں بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بار بار نگاہ لٹاؤ، نگاہ تمہاری طرف نامراد ہو کر اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی پلٹ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو لفظ ہے خاصن، یہ لفظ خے سین حمزہ سے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نظر کا تھکنا، ذلت کے ساتھ دور پھینکنا، دھتکارنا، یعنی بار بار دیکھنے پر بھی اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ جب انسان بہت زیادہ اپنی نگاہ کسی چیز پہ لگاتا ہے، کسی بھی چیز کو بہت زیادہ دیکھتا ہے، اس کی نگاہ تھک جاتی ہے، نگاہ عاجز ہو جاتی ہے، اور پھر جتنا بھی دیکھنے کی کوشش کریں دیکھ نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز بے مقصد نہیں۔ انسان کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ ان کا امتحان لے، زندگی کو مہلت بنایا، موت کو نتیجہ، سورج بنایا، سورج کے کتنے بے شمار فائدے ہیں،
وہ سورج ہی نہ ہوتا 24 گھنٹے اندھیرا رہتا، رات بنائی، اگر اللہ رات نہیں نہ بناتا انسان آرام کیسے کرتا؟ اللہ کی بنائی ہر ایک چیز بامقصد ہے۔ ایک انسان ہے جس کی زندگی نقص سے بھری ہوئی ہے اور فساد کا مجموعہ ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو آزادی دی ہوئی ہے، باقی کسی چیز کو آزادی نہیں دی۔ سورج کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے نکلے، ستارے اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، سمندر اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ ایک انسان کے مقابلے میں سمندر کا سائز دیکھیں، اس کی قوت دیکھیں، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ جہاں تک اس کی لہروں کا آنا ہوتا ہے وہیں تک آتی ہیں، اس سے آگے نہیں آتی۔ پہاڑوں کو دیکھیں، بڑی سے بڑی مخلوق کو دیکھیں، ہر چیز اپنی حدود کے اندر ہے، ہر چیز اپنا مقرر کام کر رہی ہے، کسی دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے سیارے بنائے، زیادہ تر سیارے زمین کے سائز سے بڑے ہیں اور وہ سب سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں، کوئی کسی سے ٹکرا نہیں رہا۔ ایسے ہزاروں لاکھوں سالوں سے ہو رہا ہے، جب تک اللہ چاہے گا ایسا ہوتا رہے گا۔ لیکن ہم انسان کیا کرتے ہیں؟ اپنا دائرہ چھوڑ کر دوسرے کے دائرے میں گھستے رہتے ہیں۔ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، ہمارا دھیان دوسروں کی نعمتوں پر ہوتا ہے، اپنے کام سے کم دلچسپی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہوتی ہے جو دوسرے کر رہے ہیں۔ ہم اپنی حدود سے باہر نکلتے ہیں تو فسادات ہوتے ہیں۔ کائنات کتنی پرسکون ہوتی ہے، سمندر کو دیکھ کر سکون سا ملتا ہے، درختوں کو دیکھ کر کتنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہر چیز اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ اللہ کی کوئی بھی تخلیق نقص توڑ پھوڑ بے ربطگی سے خالی ہے، اس میں نقص نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ ملک کی آیت نمبر 5، اور ہم نے غریب کے آسمان کو چراغ سے سجایا ہے اور ہم نے ان کو شیطان کے مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلا ہی اس کا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغ سے سجایا ہے۔ قریب کے آسمان سے مراد وہ آسمان جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس آسمان کو دن میں بادلوں سے مختلف رنگوں سے سجایا، رات میں اس آسمان کے مختلف قسم کی روشنیاں رکھنے والے ستاروں سے سجایا، کیونکہ اگر آسمان میں ستارے نہ ہوتے تو ایک طریق چھت ہوتی جس میں کوئی حسن و جمال نہ ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو آسمان کی زینت، حسن و جمال اور رہنما بنایا، جن کے ذریعے سے بحر و بر میں رہنمائی حاصل کی جاتی۔ اس کے اگلے پارٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان کو شیطان کے مار بگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ شیطان اپنی حدود سے باہر نکلتے ہیں، شیطان چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سن کر غیبی دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے ان کو مار بگایا جاتا ہے۔ عرب کے لوگ کاہن کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے، یہی خود کاہن کا دعویٰ بھی تھا کہ شیطان ان سے ان کا رابطہ ہے اور ان کے ذریعے سے انہیں غیب کی خبریں حاصل ہوتی ہیں اور وہ صحیح طور پر لوگوں کی قسمتوں کا حال بتا سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں مختلف مقامات پر یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان کے اعمال بالا میں جاننے اور وہاں سے غیب کی خبریں معلوم کرنے کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے۔ شہاب ثاقب سے شیطان کو مار بگایا جاتا ہے۔ اگلے پارٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے لیے دوزخ کا جلا دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو مخلوق اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اس دنیا میں بھی سزا دی جا رہی ہے اور آخرت میں بھی ان کی پکڑ ہوگی۔ انسان سوچتا ہے ستارہ میری تقدیر بتانے والا اور تقدیر پر اثر انداز ہونے والا ہے۔ لوگ اپنے اپنے سٹار لیے پھرتے ہیں، سب سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا سٹار ہے۔ اکثر میگزین وغیرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں ستاروں کے بارے میں، آپ کا دن کیسا رہے گا وغیرہ۔ ستارے لوگوں کی تقدیر بتانے کے لیے نہیں ہیں، ستارے تو آسمان دنیا کی زینت ہے، شیطان کو مار بگانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ستارہ پرست تھی۔ یہ ستارے دہکتے ہوئے شعلے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ الصافات 10 آیت نمبر، مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگ کے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ یہ ستارے اپنے محور کے گرد گردش کر رہے ہیں، ان میں سے بعض ستارے ٹھہرے ہوئے بھی ہیں۔ ان ستاروں کی 3 خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ آسمان دنیا کی زینت ہے،
دوسرا ان کے شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، تیسرا ان کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ستاروں سے فائدہ ڈھونڈے تو اپنا حصہ ضائع کر رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت ایک ٹکرے مینڈک کی شکل میں لائی جائے گی۔ ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا کہ اے جنت والو، تمام جنتی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا تم اس مینڈے کو بھی پہچانتے ہو؟ وہ بولیں گے کہ ہاں یہ موت ہے، اور ان سے ایک شخص اس کا ذائقہ چکھ چکا ہوگا۔ پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور آواز دینے والا جنتیوں سے کہے گا کہ اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے، موت تم پر کبھی نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو، تمہیں بھی ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے، تم پر بھی موت کبھی نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی اور انہیں حسرت کے دن سے ڈرا دو جبکہ آخری فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی دنیا دار لوگ اور ایمان نہیں لاتے۔ بخاری 4730۔ سورۃ ملک کی آیت نمبر 6۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ اپنے رب پہ ایمان نہیں لاتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، ان کا انجام جہنم ہے، انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ پوری کائنات میں ہمارا مقام ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نزدیک ایمان، اچھے عمل کی جو قدر و قیمت ہے سب سے بڑھ کر ہے۔ جو لوگ یہ کمال کرتے ہیں اللہ نے انہیں ہر چیز سے زیادہ فوقیت دی ہے۔ اللہ کا انکار کرنے سے مطلب ہے جس نے اللہ کو ایک ماننے سے انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، اس کی کتابوں کا انکار کیا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر اللہ کی تخلیق اتنی بری ہے تو وہ خود کتنا برا ہے، اگر اللہ کی تخلیق اتنی بڑی ہے تو وہ خود کتنا بڑا ہے۔ اللہ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا تاکہ ہم بہترین بنیں، ہمیں جنت میں بسایا جائے۔ اللہ نے ہمیں اختیارات دیے تاکہ ہم احسن کام کریں اور احسن مقام پر پہنچیں، اور جو لوگ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ کا حکم مانتے ہی نہیں، ان کے لیے سزا بھی بہت بڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے صحیح اور غلط بتا دیا، ہر ایک بات بتا دی، آخرت کے بارے میں، جزا و سزا کے بارے میں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی چیز سے بے خبر نہیں رکھا۔ اللہ نے بتا دیا جنت کیوں اور کیسے ملے گی، جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا، ہر ایک چیز بتا دی تاکہ ہم روز محشر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نہ کہہ سکیں ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ انصاف سے جزا بھی دے گا اور سزا بھی دے گا۔ جو لوگ اللہ کو ایک نہیں مانتے، اللہ نے ان کے لیے جہنم کا ہمیشہ کے لیے یا وہاں کوئی عہدہ، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کام آئیں گے تو صرف اعمال۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جہنم کیسی جگہ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِیرُ، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بہت برا ٹھکانہ یعنی ناقابل برداشت، بدترین ٹھکانہ، خطرناک، خوف زدہ کرنے والا ٹھکانہ۔ سورۃ ملک آیت نمبر 7۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے اور اس کے لیے گدھے کے زور سے چیخنے کی سی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ جب وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، کون لوگ ڈالے جائیں گے؟ یہاں مشرکین، کافر، اللہ کا انکار کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حق کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلا دیا، اللہ کی کتابوں کا انکار کیا۔ اور اگلی آیت کے اگلے پارٹ میں ہے کہ وہ اس کے لیے گدھے کی آواز سے چیخنے کی سی آوازیں ہوں گی، سنیں گے۔ اس آیت میں لفظ شہیق استعمال ہوا ہے جو گدھے کی سی آواز کے لیے بولا جاتا ہے۔ گدھے کی آواز قرآن کی تصریح کے مطابق سب سے زیادہ مکروہ اور کانوں کو ناگوار محسوس ہونے والی ہوتی ہے۔ ایسے ہی مکروہ آواز دوزخ کی پیدا ہو رہی ہوگی۔ اس کی بھی دو صورتیں ہیں، کہ ایسی آواز جہنم کے جوش مارنے سے پیدا ہوگی، دوسرا یہ کہ دوزخ میں جو لوگ پہلے سے پڑے ہوں گے وہ اس قسم کے مکروہ آوازیں نکالیں گے۔ آیت
کے اگلے حصے میں اور وہ جوش مار رہی ہوگی، جہنم سے جوش مارے گی جیسے ابلتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ اس آگ کا غیظ و غضب ایسا ہوگا کہ گویا ابھی پھٹ پڑے گی۔ کبھی ابلتے ہوئے پانی کو دیکھیں اور امیجن کریں اس پانی میں کسی انسان کو ڈال دیا جائے، اس انسان کی تکلیف اور چیخیں چلانا کیسا ہوگا۔ امیجن کر کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس آیت میں جہنم کی آواز کا ذکر ہے کہ جب اس میں نافرمانوں کو ڈالا جائے گا وہ دھاڑ رہی ہوگی، جہنم کا شور ہوگا، دوزخی بھی چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے۔ یہ ان پر ظلم نہیں ہوگا بلکہ یہ ان کی سزا ہوگی، یہ ان کو ان کی نافرمانیوں کے بدلے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کئی مقامات پہ بتا دیا ہے کہ جنت و دوزخ حق ہے، لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی، لیکن جنہوں نے اس حق کا انکار کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو کہ بہت بری جگہ ہے۔ حق کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا بعض حصوں کو کھائے جا رہا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 سانسیں مقرر کر دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس جاڑے میں۔ جہنم کے جاڑے کی سانس سے سخت سردی پڑتی ہے اور اس کی گرمی کی سانس سے لو چلتی ہے۔ جامع ترمذی 2552 میں حدیث نمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی 2579 حدیث نمبر میں فرمایا ہے، تمہاری دنیا کی آگ جسے تم جلاتے ہو جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک ٹکڑا حصہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول اگر یہی آگ رہتی کافی ہوتی۔ اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس سے 69 حصے بڑی ہوئی ہے، ہر حصے کی گرمی اسے آگ کی طرح ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جامع ترمذی 2597 میں ہے، محدثین میں سے کچھ لوگ جہنم میں عذاب دیے جائیں گے یہاں تک کہ کوئلہ ہو جائیں گے، پھر ان پر رحمت الہی سایہ فگن ہوگی تو وہ نکالے جائیں گے اور جنت کے دروازے پر ڈال دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، جنتی ان پر پانی چھڑکیں گے تو وہ ویسے ہی اگیں گے جیسے سیلاب کی مٹوں میں دانے اگتے ہیں، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جامع ترمذی میں 2600 حدیث نمبر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت میری شفاعت کے سبب جہنم سے نکلے گی، ان کا نام جہنمی رکھا جائے گا۔ کبھی سوچا ہے ہمیں دنیا میں معمولی سی تکلیف ہو، ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتی، ہلکا سا ہاتھ جل جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تو جہنم میں ملنے والی تکلیف کیسے برداشت کریں گے۔ جہنم میں جو شور ہوگا وہ معمولی نہیں ہوگا، کوئی آگ میں جلس جائے ایسا شور ہوتا ہے۔ وہ جہنمیوں کو بار بار آگ میں جلایا جائے گا، اگر ہمارا ہاتھ غلطی سے جل جائے تو ہم دوبارہ جو کام کرتے ہیں وہ اختیار سے کرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ نہ تکلیف ہو، ہم دوبارہ نہ جلائے جائیں، تو پھر ہم کیسے بار بار ایک ہی گناہ کر لیتے ہیں۔ یہ دنیا وقتی ہے، اگر اس دنیا میں ہم اللہ کی مان لیں گے تو ہمیشہ رہنے والی تکلیف سے بچ جائیں گے۔ سورۃ ملک آیت نمبر 8، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قریب ہوگی کہ وہ غصے سے پھٹ جائے، جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے نگران اس سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ اس آیت کے پہلے حصے میں ہے کہ قریب ہوگی کہ وہ غصے سے پھٹ جائے، یعنی جہنم کفار پر غیظ و غضب سے پھٹ پڑے گی۔ غیظ جو ہوتا ہے وہ غضب سے آگے ہوتا ہے، دوسرے درجے کی ناراضگی جو انسان کا خون تیز کر دیتی ہے۔ دوزخ غصے سے پھٹ پڑے گی، ہونے کے باوجود لگے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے۔ دوزخ دور سے جہنمیوں کو دیکھے گی، چیخ چیخ کر شور کرے گی۔ اس آیت کا اگلا حصہ ہے کہ جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، یعنی فوج کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ کر کے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ گروپس کے گروپس ڈالے جائیں گے۔
اس آیت کا اگلا حصے میں ہے، تو اس کے نگران اس سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ جب گروہوں کے گروہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کے دروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اور وہ ایسا اس لیے پوچھیں گے کہ جہنمی یہ نہ سوچیں کہ ان کے ساتھ کسی طرح کی ناانصافی ہو رہی ہے، بلکہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے حقیقت بتا دی تھی، ان کو بتا دیا تھا راہ راست پر نہیں چلو گے تو جہنم کی آگ کا ایندھن بنو گے۔ انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، حق کو جھٹلایا، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں اور اس کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے وہ آگاہ کر کے لیا جا رہا ہے۔ اللہ نے ہر ایک چیز کو واضح طور پہ بتا دیا ہے۔ اللہ نے انسان کو بتا دیا کہ تمہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، آگے فیصلے کا دن آنا ہے، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کیا کیا۔ لیکن پھر بھی جو لوگ حق کو نہیں مانیں گے وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا جہنم کی آگ کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے۔ جہنم میں پورے کے پورے گروہ ہوں گے۔ انسان جن لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، جنہیں دوست رکھتا ہے، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ انسانوں پر صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں گے لوگ غیر مسلموں سے دوستی کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ان کے تہوار مناتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمان ہندوؤں کے ساتھ مل کر ہولی مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں تو ایسا کوئی تہوار نہیں ہے۔ سب انسان غلط صحبت سے رہ کر کرتا ہے، دوسری سوچ سمجھ کر بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا کرے، نیک دوست عطا کرے، آمین۔ سورۃ ملک کی آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تو ہم نے جھٹلا دیا۔ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم ایک بڑی گمراہی میں ہو۔ آیت کے پہلے حصے میں ہے کہ وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تو ہم نے جھٹلا دیا۔ جب جہنم کے فرشتے جہنمیوں سے پوچھیں گے جہنم کا ایندھن کیوں بنے، کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا جو تمہیں پورے انجام سے آگاہ کرتا؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تو ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ اللہ کے مجرم کافر جواب دیں گے ہائے ہماری بدبختی، ہمارے پاس رسول آئے تھے، انہوں نے ہمیں برے انجام سے آگاہ کیا تھا، مگر ہائے افسوس ہم نے انہیں جھٹلا دیا، انہیں رسول ہی نہ مانا، ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی، انہیں جھوٹا کہا، سچ کا انکار کیا۔ آیت کے دوسرے حصے میں ہے کہ اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ جہنمی اپنے کیے پر افسوس کریں گے، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، وہ کہیں گے ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی رسولوں کو ہم نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں اتاری، یہ کتاب تمہاری بنائی ہوئی ہے۔ آیت کے اگلے پارٹ میں ہے کہ تم ایک بڑی گمراہی میں ہو۔ جہنمی کہیں گے ہم نے رسولوں کو صرف انکار ہی نہیں کیا تھا بلکہ ہم نے انہیں گمراہ قرار دے دیا تھا، ان کی بات کی تصدیق تک نہیں کی، بس ریجیکٹ کر دیا۔ ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کسی کو غلط راہ پر دیکھتے ہیں تو اسے صحیح بات بتاتے ہیں، لوگ اس بات کو ماننے کی بجائے ہمیں غلط کہہ دیتے ہیں بغیر کسی تصدیق کے۔ ہم حق پر ہوتے ہیں، قرآن کی باتیں بتاتے ہیں اور وہ باتیں اس کے خلاف ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تم تو گمراہ ہو گئے ہو، کسی راہ پر چل پڑے ہو، کیونکہ وہ خود سالوں سے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حق کو پہچاننے کے لیے خود قرآن و حدیث پڑھیں، لوگوں کو سننا سیکھیں۔ اگر کوئی انسان ہمیں کچھ علم کی بات بتاتا ہے تو اسے غور سے سنیں، پھر خود اس پر ریسرچ کریں، پھر صحیح اور غلط کا فیصلہ کریں۔ فوراً سے کسی کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ عقل مند لوگ غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ہمیں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے، اللہ کے کلام پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو ہمیں دنیا میں کر رہے ہیں، ہم سب کے سامنے کیسے ہیں اور تنہائی میں کیسے ہیں، وہ سب جانتا ہے، وہ سب دیکھ بھی رہا ہے۔ جب ہم سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اس کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکیں گے، ہمارے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے جو ہم کیا کرتے تھے۔ جہنم میں جانے والے اپنے کیے پر افسوس کریں گے، ندامت میں ہوں گے، لیکن ان کا افسوس، ان کی معافی اس وقت کام نہیں آئے گی۔
اللہ تعالیٰ سورۃ نساء 41 آیت میں فرماتے ہیں، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک امت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، وہ اپنی امت پر گواہ بنایا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر روتے تھے، میں اپنی امت سے لوگوں کو جہنم میں جاتے ہوئے کیسے دیکھ سکوں گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات مانیں تاکہ اس وقت ہم اپنے نبی کو رونے سے بچا سکیں۔ سورۃ ملک کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے اور سمجھتے ہوتے تو آج ہمیں بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں نہ ہوتے۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ جو پہلا ورڈ ہے وقالو، اور وہ کہیں گے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی غفلت میں گزار دی ہوگی، انہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا۔ جہنم کے فرشتے ان سے سوال کریں گے، تمہیں یہاں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو جہنمی اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ اس وقت انہیں سمجھ آئے گا اللہ کا وعدہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، رسول سچا ہے، وہ حق جسے وہ دنیا میں جھٹلاتے تھے سب سچ ہے۔ پھر وہ پچھتائیں گے، ہر وہ گناہ انہوں نے کیے ہوں گے قبول کریں گے۔ جہنمی پچھتائیں گے کہ آیت کا اگلا حصہ ہے کہ اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو جہنمی پچھتائیں گے اور کہیں گے اگر ہم نے رسول کی بات سنی ہوتی، عقل سے کام لیا ہوتا، حق کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، ان کی بات مان لیتے تو جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کسی کی بات سننا کتنا زیادہ اہم ہے۔ اگر کوئی دینی بات بتاتا ہے اس کو سنیں، اس کے بعد خود ریسرچ کریں، پھر فیصلہ کریں کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ کافر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی نہیں تھے، صرف صاف صاف ریجیکٹ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، یہ عقل اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے لیے تحفہ ہے، نعمت ہے۔ جو انسان اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا وہ کبھی اپنے لیے صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ انسان عقل کا استعمال کر کے ہی حق اور باطل کی پہچان کر سکتا ہے۔ کفار نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا، اپنے بااجداد کی پیروی کرتے رہے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ بت جو خود کسی کچھ نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے ہیل بھی نہیں سکتے، ہمیں کیا فائدہ دیں گے۔ اور آج جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، بت پرستی آج بھی ہوتی ہے۔ آیت کے اگلے سے میں ہے، اور آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں نہ ہوتے۔ جہنمی اپنا وقت برباد کرنے پر افسوس کر رہے ہوں گے، اس بات پر پچھتاوا ہوگا کہ اگر دنیا میں ہمیں رسولوں کی بات مان لیتے، اللہ کو ایک مان لیتے تو بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ جلتے۔ اس وقت افسوس کرنے کا کیا فائدہ جب وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ بے وقت کی ندامت کبھی فائدے نہیں دیتی، جب موقع ملتا ہے تب عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ نے انسان کو بنایا اور اس کے بنانے کے بعد اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے، اپنی کتابوں کے ذریعے انسان کو مکمل راہ دکھائی، یہ تک بتا دیا امتحان میں کیا کیا آئے گا۔ جب ہم بغیر پڑھے اسکول میں امتحان دیتے ہیں اور رزلٹ آنے پہ فیل ہوتے ہیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے، افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم پڑھ لیتے، ہمارا سال ضائع نہ ہوتا۔ بلکہ بالکل اسی طرح جہنمی افسوس کریں گے، لیکن امتحان کا وقت تو ختم ہو چکا ہوگا، رزلٹ تو آ چکا ہوگا، اب افسوس کا کیا فائدہ۔ رب العزت نے فرمایا ہے، اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی اور اس میں وہ جبرے کالنے والے ہوں گے۔ کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں، بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو بلا شبہ ہم ہی ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہی خوار رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ سورۃ المؤمنین ہے، آیت نمبر 103 سے 108۔ جہنمی اللہ سے فریاد کریں گے کہ اے اللہ ہمیں ایک اور موقع دے دے، دنیا میں واپس بھیج دے، ہم تیری عبادت کریں گے۔ لیکن اللہ اس سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت دے اور اس پر قائم رکھے، جہنم کی آگ سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم نے سورۃ ملک کی 10 آیات
تدبر کیا، ترجمہ پڑھا. 10 آیات کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے. جو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.